لیکن اللہ فرماتے ہیں یہ تمہارے لیے بہتر ہے. کیا مطلب؟ انجام کے اعتبار سے. جی سب سے پہلا فائدہ اس میں یہ ہوا کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی براءت، یعنی آپ کی پاک دامنی قرآن نے بیان کی. جی. اس سے حضرت عائشہ کی فضیلت معلوم ہوتی ہے. اگر یہ سب کچھ نہ ہوتا تو حضرت عائشہ کی ایسی فضیلت امت کے سامنے ظاہر نہ ہوتی. سبحان اللہ. جی قیامت تک کے لیے آیتیں پڑھی جائیں گی. دوسری بات یہ کہ کسی پر بھی کوئی بھی زنا کی تہمت لگاتا ہے، جی چند مخصوص لوگوں کے علاوہ، جی وہ کافر نہیں ہو جاتا، گناہگار ہوتا ہے. لیکن امی عائشہ کی یہ فضیلت ثابت ہوئی کہ آپ پر اگر کوئی زنا کی تہمت لگائے گا تو اسلام سے ہی خارج ہو جائے گا، کیونکہ قرآن کے پورے رکوع کا انکار لازم آ رہا ہے اس سے. یہ فضیلت، یہ ایک یعنی امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت تھی. اور یہ فضیلت کی بڑی وجہ یہ تھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آدھا علم منقول ہے. یعنی آپ کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گھریلو زندگی ہے وہ جتنی حضرت عائشہ نے بیان کی کسی اور زوجہ نے بیان نہیں کی. تو علم کا یہ ایک بہت بڑا حصہ، اگر آپ حضرت عائشہ کی برات اللہ آسمان سے نازل نہ کرتا تو یہ پورا علم مشکوک ہو جاتا. تو اللہ تعالیٰ نے اس علم کو بھی قطعی بنانا تھا کہ جس کے ذریعے تمہیں یہ علم مل رہا ہے وہ پاک دامن ہے. تو یہ آیت نازل ہونے سے یہ بھی ہمیں فائدہ ہوا کہ وہ علم ایک مضبوط ہو گیا، اس جو یعنی ہمیں اس پر اطمینان ہو گیا. کیونکہ اب کسی کے بھی عدل کے بارے میں دو رائے ہو سکتی ہیں، مگر امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے عادلہ ہونے کے بارے میں دو رائے نہیں ہو سکتی. یہ امت کا اجماعی عقیدہ بن گیا. تاکہ یعنی نبوت اب مردوں عورتوں میں تو نبی نہیں آتے نا، تو امی عائشہ نے نبوت والا کام کیا ہے. تو اللہ نے گویا جیسے اللہ پیغمبروں پر تہمت نہیں لگنے دیتے، تو اللہ نے امی عائشہ کو بھی اسی طرح سے دفاع کیا، یہ بتانے کے لیے کہ کام ان کا بھی پیغمبروں والا ہی ہے. یہ ایک الگ بات ہے کہ عورتوں میں پیغمبر نہیں آتے، تو نبی کی جو گھریلو زندگی ہے ان کو ڈیفائن امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہی کیا ہے. صحیح. تو ایک سبق ہمیں اس سے یہ ملتا ہے، جیسے اللہ نے کہا تمہارے لیے بہتر ہے، کہ اس سے منافقین لوگوں کے سامنے ظاہر ہو گئے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو چاہتے ہی نہیں ہے کہ معاشرے میں عزت دار لوگوں کی عزت ہو. یہ اسلام کی جڑیں کاٹنے میں لگے ہوئے ہیں. دیکھو انہوں نے کیسا پروپیگنڈا کیا، کیونکہ منافقین کو بھی یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ آسمان سے قرآن بن کے یہ آیتیں نازل ہو جائیں گی. ان کو یہ اندازہ نہیں تھا. ان کو یہ خیال تھا کہ یہ ہمیشہ ایک شک میں ہم لوگوں کو، کیونکہ ظاہر ان کو پتا تھا کچھ یقین کریں گے کچھ شک کریں گے، اور جو ہے وہ لوگ ایک کنفیوژن کا شکار ہو جائیں گے. تو ان کے یہ وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، کیونکہ امی عائشہ کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ قرآن بن کے نازل ہوگا. تو منافقین کے کہاں سے، جو مبتلا نہیں ہے. تو اس سے ان کی بھی ایک منافقت لوگوں کے سامنے ظاہر ہو گئی.